السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین محترم، اگر آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں تو اللہ کی قسم آپ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں کہ جس کے دل کے اندر، جس کے سینے میں اللہ رب العزت کے مبارک زبان سے نکلنے والی کلام ہے، اور اس کے سینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کو کسی وجہ سے بھول گئے ہیں، یاد کرنے کے بعد اگر آپ بھول گئے ہیں تو بہت یہ سوچ اور فکر والی بات ہے۔ یقین جانیے آج کی میں ویڈیو آپ حضرات کے لیے بڑے درد دل کے ساتھ بنا رہا ہوں اور بڑی فکر مندی کے ساتھ بنا رہا ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں بڑے ہی شوق کے ساتھ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، جن کے والدین نے بڑے شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، لیکن بعد میں وہ اسکول و کالجز کی لائن میں چلے گئے یا کاروبار کی لائن میں چلے گئے۔ دنیا کی مجبوریاں تھیں کہ وہ بھی ان کے لیے ضروری تھیں۔ ان لائنوں میں جانے کے بعد وہ قرآن پاک بھول گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا فرض نہیں ہے، قرآن پاک کا حفظ کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اس کا یاد رکھنا فرض ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ اس کو پورا سنیں تو یقین جانیے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل دے گی، اور آپ کو میں انشاءاللہ اس میں قرآن پاک کو یاد کیسے کرنا ہے میں آپ کو اس کا انشاءاللہ آسان طریقہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے دو باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کے حفظ کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، وہ آپ نے بھی بار بار سنے ہوں گے۔ ان میں سے ایک مشہور حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک جو بندہ حفظ کرتا ہے اور اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک سنہری تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے، آپ اس کی سفارش کریں، ان کی سفارش کریں تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یقیناً یہ بار بار آپ نے بھی یہ سنی ہوگی حدیث شریف، اور آپ کے والدین نے یا آپ نے خود سن کے آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، قرآن پاک حفظ کر لیا اور قرآن پاک بہت اچھا حفظ کیا، یاد کر لیا، لیکن بعد میں دنیا کے دیگر مشاغل میں پڑھنے کی وجہ سے وہ قرآن پاک آپ بھول گئے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث شریف ہے، یہ جو قرآن پاک کو یاد کر لے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اور دنیا سے اسی صورت میں چلا جائے کہ اس کو قرآن پاک یاد ہو، اس کے لیے یہ حدیث شریف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک یاد کر لیا بعد میں بھول گئے۔ آپ اب خود جانتے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ بھی ان میں سے ہیں یا دیگر بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک یاد کرنے کے بعد وہ بھول چکے ہیں اور دنیا کی لائنوں میں پڑ گئے ہیں۔ دوسری، میرے سامنے سے آیت گزری اور جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی سنیں گے تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے قرآن پاک کو، میرے ذکر کو، میرے قرآن پاک کو بھلا دیا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو نابینوں میں سے اٹھایا جائے گا کہ وہ نابینا ہوگا، بینائی نہیں ہوگی، اور وہ پوچھے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ مجھے نابینا میں سے کیوں اٹھایا گیا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جیسے تو نے ہماری آیتوں کو بلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھی بلا دیا۔ یہ سننے کے بعد آپ کے دل کی یہ کیفیت بنی ہوگی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتنی وعید والی آیت ہے، اور آپ اپنے ارد گرد یہ نظر دوڑائیے، اور اگر خدا نخواستہ ہم میں سے اگر کوئی اس میں شمار ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اگر ہم نے قرآن پاک کو بھلا دیا تو ہماری معیشت تنگ ہو گئی۔ ہمارے ارد گرد یہ دیکھیں کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا
اور اس کے بعد میں بھلا دیا تو آپ اس کی حالات کو جانیے، اور یقیناً وہ رزق کی تنگی میں وہ ہوگا۔ اگر اس کو آپ وعید کو سنتے ہوئے اگر قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کر دیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جہاں پر قرآن پاک جیسے جیسے یاد ہونا شروع ہوگا، آپ کی پہلے سب سے رزق میں فراوانی آ جائے گی، اور اسی طرح آپ کے وقت میں برکت آ جائے گی۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کیسے یاد کریں، کس وقت یاد کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو وقت میں انشاءاللہ برکت آ جائے گی۔ اور اگر تھوڑی سی ذہن کو یہ پرکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دنیا کی سیاست کے اندر اور دیگر مشاغل کے اندر اتنا وقت بحث مباحثہ میں ہم گزار دیتے ہیں، اور اس کو اب ہم کبھی نہیں کہتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، جب قرآن پاک کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے باقی سارے ہمارے کام چلتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کو بھی یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کبھی ہم نے آپ سوچیں کہ یہ سوچا ہے کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ اس میں میرا 10-15 منٹ میرے ضائع ہو جائیں گے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں آج سوؤں گا نہیں، یہ سونے کے ساتھ میرے 5 گھنٹے ضائع ہو جائیں گے؟ آج میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا؟ تو کیا اس میں ٹائم تو ضائع نہیں ہوتا، قرآن پاک یاد کرنے کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ وقت تھوڑا سا نکالنا پڑے گا۔ جیسے ہم باقی کاموں کے لیے وقت متعین کرتے ہیں، اسی طرح ہم قرآن پاک یاد کرنے کے لیے بھی وقت کو متعین کریں۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک یاد کیسے کرنا ہے۔ آپ ایسے کریں، آج ہی، کل نہیں، آج ہی جب میں آپ میری ویڈیو دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک میں دیکھیں یا رمضان المبارک کے بعد دیکھیں، آپ ایسا کریں کہ اپنے قریبی مدرسہ میں یا مسجد کے اندر جو بھی قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ رابطہ کیجئے اور ان سے کہیے، آپ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کی عمر کم ہے، زیادہ ہے، چاہے بوڑھے ہو چکے ہیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے اور اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اگر آپ بالکل قرآن پاک بھول چکے ہیں اور آپ اگر ایک ایک رکوع کر کے یاد کر سکتے ہیں، ایک ایک آیت یاد کر سکتے ہیں، تو آپ ایسے کیجئے کہ جن قاری صاحب کے ساتھ آپ نے وقت طے کیا ہے ان کے ساتھ عشاء کے بعد کا وقت طے کر لیں کہ عشاء کے بعد میں آپ کو سناؤں گا، ایک پاؤ میں آپ کو روزانہ سناؤں گا۔ اور اب آپ نے یاد کیسے کرنا ہے؟ آپ فجر کی، ظہر کی، عصر کی اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز آپ مسجد میں ادا کیجئے۔ مسجد میں نماز فجر کی ادا کرنے کے بعد آپ وہیں پہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو قرآن پاک کھولیے اور قرآن پاک کھول کے آپ ابتدا سے شروع کیجئے، اور ایک رکوع صرف آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور اب آپ نے یاد کیسے کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، ایک آیت کو 5 دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے، بالکل توجہ کے ساتھ 5 دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے، اور دیکھ کے 5 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر اس پہ ہاتھ رکھ کے اس کو زبانی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر دوسری آیت اس کو دیکھ کے 5 دفعہ پڑھنا ہے، پھر 3 دفعہ اس کو زبانی پڑھنا ہے، پھر دونوں آیتوں کو ایک دفعہ دیکھ کے پڑھ کے پھر 3 دفعہ ان کو زبانی پڑھنا ہے، پھر تیسری آیت کو 5 دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے اور 3 دفعہ زبانی پڑھنا ہے، پھر تینوں آیتوں کو ایک دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے، 2 دفعہ زبانی پڑھنا ہے، اور اسی طرح چوتھی، پانچویں آیت ایک ایک آیت ساتھ ملاتے جانا ہے، اور ان کے پھر ساری آیتوں کو پھر ایک دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے اور 2 دفعہ یا 3 دفعہ زبانی پڑھنا ہے۔ ایک رکوع جب آپ کو یاد ہو جائے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ یقین کریں کہ یہ آپ کو 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ اور یہ فجر کے بعد ایک رکوع یاد کر لیا، اسی طرح ظہر کی نماز آپ مسجد کے اندر آپ جہاں بھی ہوں، اپنے محلے کی مسجد میں ہوں، آپ اسکول کالجز میں ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ کاروبار میں ہوں، اب وقت نکال کے نماز تو آپ نے پڑھنی ہی ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھیے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد صرف 10 سے 15 منٹ آپ قرآن پاک کھول کے بسم اللہ کر کے بس شروع کر دیں، اور اس کو پھر جیسے فجر کے بعد آپ نے ایک رکوع میں نے بتایا اسی طرح تیار کیا، ظہر کے بعد بھی ایسے ہی ایک رکوع تیار کریں، اور عصر کے بعد ایک رکوع اسی طرح تیار کریں، مغرب کی نماز بھی ایسے مسجد میں پڑھیں، اور مسجد میں نماز کے فارغ ہونے کے بعد آپ ایک رکوع ایسے تیار کریں، اور پھر عشاء کی نماز کے فوراً بعد چاروں رکوع یعنی ایک پاؤ کو آپ پھیرا کہہ کے ان قاری صاحب کو سنا دیں۔ دیکھیں، ان کے ساتھ ٹائم طے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ سننے کے لیے آپ کے گھر میں آئیں گے تو ان کو یہ پابندی وہ کریں گے کہ میں نے سننے کے لیے جانا ہے، وہ جب آپ کے دروازے پہ آ جائیں گے تو آپ کو سنانا ہی پڑے گا، اور آپ خود اگر جانا چاہتی ہیں تو آپ خود ان کو سنائیں گے تو آپ کو ایک فکر لاحق ہوگی کہ میں نے ان کو یہ سنانا ہی ہے،
روزانہ ایک پاؤ کریں اور اس میں ناغہ نہ کریں، جمعرات، جمعہ یا اتوار یا کسی دن کا ناغہ نہ کریں، کیونکہ کبھی مہینے کے اندر کوئی ایسے بندے کو مجبوری پڑ جاتی ہے، شہر سے باہر جانا پڑ گیا، کوئی ایسی مجبوری پڑ گئی جس کی وجہ سے بندہ نہ یاد کر سکا یا نہ سنا سکا، تو اس لیے کسی درمیان میں، کسی ہفتہ کے درمیان میں چھٹی نہ طے کریں، پورا مہینہ آپ کی بلا ناغہ یہ کلاس اس طرح چلتی رہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ اپنا ٹائم وقت نکالتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں یا وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ ان کی تھوڑی سی خدمت ضرور کریں۔ دوسرے دیگر مشاغل کے اندر، دوسری اپنی حوائج و ضروریات کے اندر بہت سارا پیسہ ہم اڑا دیتے ہیں، تو اگر ہم ان کو 2، 3، 4، 5 ہزار اگر دے دیں گے تو انشاءاللہ اس سے برکت ہی ہمارے رزق میں ہوگی اور اس میں ہمارا رزق تنگ کم نہیں ہوگا، تو ان کی خدمت ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ آپ ایک مہینے کے اندر تقریباً 6-7 پارے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ نکال لیں گے، بآسانی نکال لیں گے، اور اسی طرح یہ کہ ایک سال کے اندر آپ کا قرآن پاک بڑے آسانی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے۔ اور آپ اس کو نوٹ کریں کہ جو ہی قرآن پاک آپ اس طرح یاد کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے وقت کے اندر انشاءاللہ برکت، بہت زیادہ برکت ہو جائے گی، اور جہاں وقت کے اندر برکت ہوگی انشاءاللہ آپ کی معیشت کے اندر، آپ کے رزق کے اندر فراوانی ہو جائے گی۔ یہ انشاءاللہ میرا دعوے سے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے رزق کے اندر فراوانی ہوگی، اور یہ اس کو کل پر نہ چھوڑیں، آج ہی اس کو کریں۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ نہ کر کل کل کسی نے دیکھی نہیں، نہ کر کل کسی نے دیکھی نہیں، کل کبھی آتی نہیں کیونکہ کل کی بھی ایک کل ہے۔ تو کل پر نہ چھوڑیں، آج ہی کریں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجئے اپنے دوست احباب سے، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے۔ انشاءاللہ مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر میری اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو فائدہ ہوا، کسی نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا، قرآن پاک یاد کر لیا، تو میری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ آپ بھی اگر کسی کو یہ شیئر کریں گے، آپ کسی کو یہ دکھائیں گے، اور اگر وہ قرآن پاک بھولا ہوا قرآن پاک یاد کر لے گا، تو انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے بھی یہ کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد